بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کا خود قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ یہ سورہ مزمل شریف ہے، اس میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید پڑھو۔ ما تیسر من القرآن، جہاں سے تمہیں آسان لگے قرآن مجید پڑھو۔ تو اس آیت میں ایک بات ضرور ہے، اگرچہ اور باتیں بھی ہیں، قرآن مجید کے پڑھنے کا اللہ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کترایا نہ جائے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف اپنے آپ کو بندہ راغب کرے اور اپنا ذہن بنائے اور تلاوت تو قرآن کی طرف آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر کے رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، میری کتاب کو پڑھو۔ ایک دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، ایک زبانی پڑھنا ہوتا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے زبانی پڑھنے کے الگ الگ فضائل ہیں اور فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا کس طرح جائے، کیا پڑھنے کے طریقے کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے کوئی رہنمائی فرمائی ہے، یا اس سلسلے میں کوئی اللہ کا ارشاد موجود ہے؟ ہاں، اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے اسی سورہ مزمل شریف میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھیں۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا مطلب ہے قرآن مجید فرقان حمید کے کلمات کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف کو صحیح طور پہ ادا کرنا، اور کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا۔ ٹھہرنے کو کہتے ہیں وقف کرنا۔ یہ وقف کی معرفت اور پہچان کہ یہاں ٹھہرنا ہے اور یہاں نہیں ٹھہرنا، تو اوقاف قرآن کی معرفت حاصل کر کے اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا، اور حروف کی ادائیگی درست کر کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں ترتیل القرآن۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مطلب۔ تو قرآن پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر پڑھنا ہے، حروف کی ادائیگی صحیح کرنی ہے، اور جہاں ٹھہرنا ہے آپ کا سانس ختم ہو گیا، آپ نے رکنا ہے، تو رکنے کے لیے بھی سٹاپ چاہیے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا بھی حکم آ گیا، اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کا نام لے کر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا پڑھنا ہے تو ترتیل والے طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی ٹھہر کر پڑھنا ہے، بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو جب دیکھ کے پڑھا جائے تو صاف ظاہر ہے جب دیکھ کے پڑھا جائے گا تو قرآن مجید کو اٹھایا بھی جائے گا، اس کو ہاتھ بھی لگایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں کیا کوئی شرائط، قیودات ہیں، کوئی آداب ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ جواب یہ ہے کہ بالکل آداب ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو طہارت کے بغیر مس نہ کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اٹھانے کا اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ادب یہ ہے کہ جب اس کو آپ نے اٹھانا ہو اور دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور دیکھ کر پڑھنے میں آپ نے اس کو مس بھی کرنا ہے، اٹھانا بھی ہے، چھونا بھی ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے میری کتاب کو چھونے اور ہاتھ لگانے کے لیے طہارت لازمی ہے۔ تو طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ کہتے ہیں وضو کو، طہارت کبریٰ کہتے ہیں
غسل کو، تو جس شخص پہ غسل فرض ہے جب وہ غسل کرے گا تو اس کے اندر طہارت صغریٰ بھی آ جائے گی، اس کے اندر اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا غسل کے بعد اگر وہ قرآن مجید کو چھونا چاہتا ہے، ہاتھ لگانا چاہتا ہے، چومنا چاہتا ہے، دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کی طہارت برقرار ہے، بالکل وہ پڑھ سکتا ہے۔ جس شخص پر غسل لازم نہیں ہے لیکن وضو بھی نہیں ہے اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، وضو کر کے ہی قرآن مجید کو ہاتھ لگائے، مس کرے اور چھوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم بھی رب ذوالجلال نے دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی اور اس کو اس طریقے سے پڑھنے کی جو اس طریقے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور جس ادب کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔